بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز اور میں ہوں احمد رضوان کامیانہ۔ ناظرین، میں آج آپ کو حاجی مستان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حاجی مستان کون ہے، جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، حاجی مستان بھارتی ریاست تامل ناڈو میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ 8 سال کی چھوٹی سی عمر میں ممبئی اپنے کرما کشیترا کام کی جگہ آ گیا۔ کچھ سالوں کی محنت مزدوری کے بعد یہاں اس نے اسمگلنگ کے کاروبار کی ابتدا کی۔ جلد ہی وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مافیا ڈان میں سے ایک بن گیا۔ حج پر جانے سے پہلے اس کا نام مستان مرزا تھا، اس لیے اسے حاجی مستان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس کی عزت کرنے والے بہت سے لوگ انہیں سلطان مرزا بھی کہتے تھے۔ اس کے لیے کام کرنے والے کارندے جو اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے، مارے جاتے یا زخمی ہوتے، ان کے گھرانوں کی مالی امداد کی جاتی اور باقاعدہ خیال رکھا جاتا۔ البتہ دھوکہ دہی، مخبری یا غداری کرنے والے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا اور ان کے قصور کے مطابق سزا دی جاتی۔ اس نے لوگوں کے بہت سے مالی مسائل اور زمین کی ملکیت کے تنازعات کو حل کیا تھا۔ ان کے علاوہ ممبئی کی کچی آبادیوں میں رہنے والوں کے لیے بہت سے فلاحی کام کیے، جس میں کثیر تعداد مسلمانوں کی ہوتی تھی۔ شاید اسی لیے ممبئی کے عام لوگ اس کو بڑے احترام سے یاد کرتے ہیں۔ حاجی مستان مرزا نے نوادرات، سونے اور ہیروں کی اسمگلنگ سے لے کر فلم فائنانسنگ اور ریئل اسٹیٹ تک کے متعدد مشکوک کاروبار شروع کر کے عروج حاصل کیا۔ اس کے زیادہ تر کاروبار سوشلسٹ ہندوستان میں قائم ہونے والے عجیب کاروباری ماحول کا نتیجہ تھے، جہاں لوگوں کو ان چیزوں کی تجارت کرنے سے منع کیا گیا تھا جو انہیں عزیز تھی۔ اس نے اپنے لیے بمبئی کے ایک پوش علاقے میں ساحل سمندر پر ایک پوش بنگلہ بنایا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ بنگلے کی اوپری منزل پر ایک ہی کمرے میں رہتا تھا۔ قانون شکن کے طور پر اپنے کیریئر کے شروع میں مستان کو انڈر ورلڈ کے اہم لوگوں کی اہمیت کا احساس ہوا۔ شیو سینا کا سربراہ بال ٹھاکرے بھی ایسے ہی تھا۔ دیگر لوگوں میں بالی ووڈ کے معروف فلمی ستارے، کاروبار سے وابستہ افراد اور سیاستدان بھی شامل تھے۔ ناظرین، 1970 کی دہائی تک اس نے تنازعات کے بجائے تعاون کی اہمیت کو جان لیا۔ اس کے نتیجے میں اس نے بمبئی پر غلبہ پانے والے مختلف گینگسٹرز کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے، ہر گینگ کے لیے اثر و رسوخ کے علاقے قائم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پہل کی کہ گینگ اختلاف کی بجائے مل کر کام کریں۔ اس نے خود کو حقیقی غیر قانونی سرگرمیوں سے الگ کرنا شروع کر دیا اور ضروری کام کرنے کے لیے اپنے دستے راست پر انحصار کیا۔ ناظرین، بمبئی پولیس نے ایک طویل عرصے تک حاجی مستان مرزا کو غیر قانونی کاروبار کرتے ہوئے پکڑنا ناممکن سمجھا۔ انہیں حاجی مستان کو پکڑنے کا موقع اس وقت ملا جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ ایمرجنسی کے دوران حکومت کے بہت سے ناقدین کو گرفتار کیا گیا اور عام قانونی نظام کا سہارا لیے بغیر جیل میں رکھا گیا۔ بمبئی کی پولیس نے اس سنہری موقع کو غنیمت جان کر حاجی مستان مرزا کو ایک بڑے آپریشن کے دوران گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ 1975 کی ایمرجنسی کے دوران قید حاجی مستان کو نوجوان سیاسی کارکنان سے بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا گیا جو موجودہ نظام کے غیر منصفانہ طریقوں پر تنقید کر رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ مستان اب جائز کاروبار کے ساتھ ساتھ رسمی سیاسی سرگرمیوں میں بھی ہاتھ رکھنے کی اہمیت کو سمجھ رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ رسمی سیاست میں داخل ہوا۔ حاجی مستان مرزا نے ایک مشہور سیاستدان جوگیندر کوارڈے کی مدد سے ایک سیاسی پارٹی بنائی۔ انہوں نے اسے دلت مسلم اقلیتی تحفظ مہا سنگھ کا نام دیا۔ جوگیندر کوارڈے ایک معروف کارکن تھا جس نے مراٹھ واڑہ یونیورسٹی کے قیام میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔